فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ کے دائرے میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جس حسینیہ میں اور جس بلڈنگ میں مجلس ہوئی جناب شہنشاہ حسین صاحب اور مولانا جو مجلس پڑھنے والے تھے ان کی جناب تقریر صاحب قبلہ کی ہمشیرہ کے لیے، اور ہم لوگوں کے ایک دوست تھے کویت میں جناب سلیم بوشہری صاحب، نیز اپنے اپنے حاضرین جو حاضرین ہیں ان اپنے اپنے مرحومین کے روح کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اور جناب مرحوم امیر حسن صاحب ابن نادر حسین صاحب اور نادر حسین صاحب کے لیے بھی آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. یہ ایک کریمہ کہ جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے عنوان بیان قرار دینے کا شرف حاصل کیا، اور آپ حضرات نے اس آیت کریمہ کی تلاوت سنی. اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لفظیں اس طرح ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم کو ہر طرح کے رجس سے دور رکھے اور اس طرح پاک اور پاکیزہ رکھے گا کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. ایک ایک لفظ قرآن مجید کی سمندر ہے فضائل محمد آل محمد کا، صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ حضرات نے مجلس سے پہلے شعراء کرام کا بہترین سلام سنا. خدا ان سب کو سلامت رکھے، پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کی اہمیت کے اعتبار سے اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے. مدح اہل بیت کی قیمت کا تعین دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. جن کے لیے اشعار کہے گئے ہیں صرف وہ قیمت دے سکتے ہیں، اور ان کی قیمت دینے کا انداز یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت کے حساب و کتاب ان کے لیے الگ ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ آیت کریمہ کہ جس کو میں نے عنوان بیان قرار دیا، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ. انما کلمہ حصر ہے، حصر یعنی سب طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تم کو رجس سے، اے اہل بیت تم کو رجس سے اللہ دور رکھے گا اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا اور وہ ہو گئے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کام کے کرنے میں مکمل توجہ صرف کرتے ہیں تب وہ کام ہوتا ہے. میں یہاں پر اذہان عالیہ آپ حضرات کے اس نقطے کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا کہ وہ پروردگار عالم، وہ خالق کائنات، وہ رازق، وہ خلاق، وہ بدیع، وہ خالق السماوات والارض، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اور شان یہ ہے
اس کے ارادے کی شان یہ ہے کہ اگر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ گلاب کے پھول کی خوشبو ایسی ہوگی تو جتنے گلاب کے پھول نکلیں گے ان کی خوشبو ویسی ہی ہوگی۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ چمیلے کے پھول کی خوشبو ایسی ہونا چاہیے، تو جہاں جہاں دنیا میں جس خوشے کے اوپر، درخت کے اوپر پھول کھلے گا چمیلی کا، وہی خوشبو دے رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے مثالیں آپ اپنے ذہن عالیہ میں ایڈ کرتے چلے جائیں، تو وہ اللہ کہ جس نے یہ چاہا کہ گلاب کی شکل ایسی ہو، گلاب کی خوشبو ایسی ہو، چمیلے کی خوشبو ایسی ہو، چمیلی کی شکل ایسی ہو، تو جو چاہا وہ آج تک ویسا ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ چاہا کہ اہل بیت کو ہر رزق سے دور رکھے گا، تو کیسے ممکن ہے کہ اس تک کوئی رزق پہنچا سکتا ہے؟ دنیا کی تمام طاقتیں اگر بھی یکجا بھی ہو جائیں، دنیا کی تمام طاقتیں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو انسان اپنی جس فیلڈ میں ماسٹر ہو، اس کا کوئی جوابی نہ ہو، لاجواب ہو، بے نظیر ہو، اور اس سے یہ کہا جائے کہ گلاب کا پھول نہیں، ایک پتی آپ بنا دیجئے، چمیلی کا پھول نہیں، ایک اس کی پتی بنا دیجئے، رات کی رانی نہیں، دن کا راجہ نہیں، ایک پتی بنا کر دے دیجئے، تو ممکن نہیں ہے۔ تو جب پتی نہیں انسان بنا سکتا تو خوشبو کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ حسن کہاں سے لے کر آئے گا؟ ارے آپ کیفیت، ایک پھول کی کیفیت تو آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک پھول کی کیفیت یہ ہے کہ پھول دور رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو صرف دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اس کے رنگ کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اگر کہیں قریب آ گیا تو اس کی خوشبو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ایک مخلوق وہ ہے جو معمولی سی ہے بالکل، وہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو وہ آل محمد کہ جن کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہو، ان کی کسی فضیلت کو دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ان کی ہر صفت بے مثل، ان کی ہر ادا بے مثال، بے نظیر ہوگی۔ کیا کہنا محمد و آل محمد آپ کا، یہی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ دیکھیے ہر چیز کے مختلف رخ ہوا کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز حسین ہوتی ہے تو جس رخ سے دیکھو ایک نیا حسن ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ عورت سب سے پہلے بیٹی ہوتی ہے، اگر بیٹی کے اعتبار سے شہزادی کونین کی عظمت کو دیکھا جائے تو ان کی عظمت یہ نظر آتی ہے تاریخ کے اندر کہ جب بھی محضر حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تشریف لاتی تھیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو آپ تاریخ میں سنتے ہیں، اس کو ہر دفعہ سنیے اور ہر دفعہ ثواب حاصل کیجیے، ہر دفعہ محظوظ ہوئیے۔ بدب رسول میں آتی تھیں تو آپ کھڑے ہوتے تھے، استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ یہ سب آداب محفل ہیں جو اب متاسفانہ یہ سب ختم ہوئے جا رہے ہیں۔ لکھنؤ کے اندر سے جو تہذیب کا گہوارہ ہے، لیکن ابھی بھی باقی ہے۔ بہرحال آداب یہ ہے کہ اگر کوئی عظیم شخصیت، بڑی شخصیت آئے، کوئی عالم دین آ جائے، کوئی اس طرح کا قابل احترام شخص آ جائے، تو اس کے استقبال کو آگے بڑھا جاتا ہے۔ تاریخ نے اپنے دامن میں یہ بات محفوظ کی کہ جب شہزادی کونین بابا کی خدمت میں آتی تھیں تو آپ کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ہاتھ کو چومتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے تھے۔ یہ دنیا کا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ سردار انبیاء کر رہا ہے، اور یہ باپ اور بیٹی کی محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ مرتبہ و عظمت معصومہ وہ تھی کہ جس کی لیے اللہ کا وہ رسول کہ جو نہ بولتا ہے مرضی الہی کے بغیر اور نہ کوئی کام کرتا، وہ جا کر استقبال کر کے لا رہا ہے۔ اور اسی لیے غالباً جناب سبط حنظلہ قبلہ یا ان کے بھائی جناب ظفر مہدی صاحب گوہر کا یہ شعر ہے، انہوں نے اسی منظر کشی پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی، بھائی ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں نا، اور دونوں کے وزن کو تقابل کیا جاتا ہے
تو گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک بلند آواز صلوات پڑھیں آپ سب حضرات۔ کیا کہنا شہزادی کونین آپ کا، بیٹی ایسی کہ سردار انبیاء ان کی تعظیم کریں۔ جب زوجہ ہوئیں تو زوجہ ایسی عظیم الشان زوجہ ہوئیں کہ علی کے دل کا سکون، اور جب رخصتی ہوئی ہے شہزادی کونین کی اور اس کے بعد مولا کائنات سے ملاقات ہوئی ہے سردار انبیاء کی، تو پوچھ رہے ہیں سردار انبیاء، اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے کہ یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ یہ علی کا جواب نہیں ہے، یہ لسان صدق بول رہی ہے۔ علی کوئی بھی ایسی بات نہیں زبان پر لا سکتے کہ جو خلاف حقیقت ذرا سا بھی ہو۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والہ پر۔ یہ علی تعریف کر رہے ہیں شہزادی کونین کی، اور اگر بحیثیت مادر دیکھیے آپ تو اللہ نے جو شرف دیا ہے شہزادی کونین کو، بلکہ یوں کہوں لفظیں بدل کر کہ جو شرف دیے ہیں شہزادی کونین کو، وہ اگر کسی دنیا کی عورت کو مل جاتے ان میں سے ایک بھی، تو قیامت تک اس کی نسلیں فخر کرتی کہ ہماری جد والدہ کو اللہ نے یہ شرف دیا تھا۔ تو شہزادی کونین جب ماں بنی ہے تو بحیثیت ماں کے آپ کو کیا شرف ملا؟ شرف یہ ملا کہ پروردگار عالم نے آپ کو دو بیٹے ایسے دیے، دو بیٹے ایسے دیے۔ شعراء کرام کا مجمع ہے، مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں یہ پڑھ سکوں گا، لیکن آپ حضرات کی آمادگی اور نورانی چہرے دیکھ کر اور آمادگی دیکھ کر اللہ ہم کو یہ شرف دے رہا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ شہزادی کے یہاں حسنین کی ولادت چمنستان رسول میں ایسی بہار تھی، چمنستان رسول میں ایسی بہار تھی کہ دنیا کی تمام بہاریں اس بہار کے تصدق میں قائم ہیں۔ اور صلوات پڑھیں محمد وعلہ پر۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ پھول وہ ہوتا ہے کہ جس کی رنگت کو دیکھ کر انسان محظوظ ہوتا ہے، جس کی خوشبو کو سونگھ کر دل و دماغ میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ عام دنیا کے پھول ہیں، لیکن جو چمنستان رسول کے پھول ہیں اس کی تعریف ہم اور آپ نہیں کر سکتے، نہ ہم نے ہمت ہے اور نہ کرنا چاہیے، نہ ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس چمنستان رسول کی تعریف تو وہ کرے گا کہ جس کی زبان کے اوپر ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ حسنین کی تعریف میں ارشاد فرما رہے ہیں رسول اللہ، سنیے غور سے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں حسنین کی مدح میں کہ الحسن والحسین ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین میرے باغ دنیا کے دو پھول ہیں۔ ارے یہ پھول وہ ہوتے ہیں کہ چند لمحے اپنی خوشبو سے متاثر کرتے ہیں لوگوں کو، پھر کملا جاتے ہیں، لیکن یہ آل محمد کے پھول ہیں، ان کی خوشبو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والہ پر۔ یہ وہ پھول نہیں ہیں کہ باغ میں چمن میں آپ کے کھلے، آپ کو خوش کر دیا اور اس کے بعد ختم ہو گئے، نہیں، یہ چمنستان رسول ہے جس کی خوشبو قیامت تک چاہنے والوں کے دل میں آتی رہے گی۔ یہ میں نے چاہنے والوں کو کہہ دیا، بھائی آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے چاہنے والوں کے لیے کیوں کہہ دیا؟
بھائی چاہنے والوں کی میں نے شرط اس لیے لگا دی کہ خوشبو کا ایک خاصہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو، بھئی آپ عجیب و غریب بات ذہن میں آ گئی ہے، اگر کسی انسان کو نزلہ ہو جائے اور خوشبو آپ کوئی سی بھی سنگھائیں تو کہے گا بھئی ہمیں خوشبو نہیں آ رہی ہے کیونکہ نزلہ ہو گیا ہے. لیکن وہ خوشبوئیں کہ نزلہ اس خوشبو کو انسان کے دماغ تک پہنچنے جس طرح روکتا ہے، اسی طرح بغض اہل بیت وہ نزلہ ہے کہ آل محمد کے فضائل کی خوشبو اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے وہاں پر. اور یہ جو لفظ خوشبو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ صرف خوشبو کے اوپر بات کی جائے تو نہ جانے کتنے گھنٹے انسان بول سکتا ہے کہ خوشبو کیا چیز ہوتی ہے. ارے بھائی خوشبو وہ ہوتی ہے کہ جو پھول سے نکلتی ہے، خوشبو پھول سے نکلتی ہے، اور جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے اس طرف تیزی سے جاری ہوتی ہے. جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے تیزی سے جاری ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کمرے کے اندر جہاں ایئر فلو ہے ہی نہیں، ہوا وہاں بہہ نہیں رہی ہے بلکہ صرف موجود ہے فضا، تو اس پورے کمرے کی فضا کو معطر کر دے گا ایک پھول معطر کر دے گا. اب ضرورت نہیں ہے آپ کو مثلا اس حسینیہ میں، اس امام باڑے کے اندر پھول رکھ دیا جائے، گلاب کے پھول ایک یا کئی رکھ دیے جائیں، تو یہاں پر خوشبو کا احساس ہوگا کہ خوشبو آ رہی ہے. بس عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں، خوشبو آ رہی ہے، اور ہر ایک یہ محسوس کر لے گا کہ کون سا پھول اندر رکھا ہوا ہے. کون سا پھول، اگر گلاب ہے تو گلاب کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور ہر ایک کہے گا خوشبو تو آ رہی ہے. اب دنیا کہتی رہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ فاطمہ کے چمنستان کا آخری پھول پردہ غیبت میں ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہیں تو کہاں ہیں. اے بھائی محبت پیدا کرو تو خوشبو خود سے آ کر تمہارا استقبال کرے گی. یہ آج آپ حضرات جو چاہنے والے آل محمد کے ہیں، یہ بھلے ہی نگاہوں سے نہ دیکھا ہو، لیکن صاحب الزمان کا وجود، ان کی برکتیں ہم کو یہ احساس دلا رہی ہیں کہ پردہ غیب میں کوئی ہے کہ جس کی خوشبو ہم تک پہنچ رہی ہو، جس کی برکتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے وہاں پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں اس سے بڑھ کر. یہ سب جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب فضائل جناب معصومہ کے دائرے کے اندر آ رہا ہے. اس لیے کہ جب پردہ غیب میں رہنے والا جب ظہور فرمائے گا خانہ کعبہ سے، اور یہ مت سمجھیے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں. جو دشمن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آل محمد کیا ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ پردہ غیب میں کوئی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے پر. اچھا، ہم ظاہر سے بات ہے مجالس میں سیاسی گفتگو پسند نہیں کرتے، لیکن ایک بات یاد آ رہی ہے مجھ کو، کافی پرانی بات ہو گئی، آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ ہماری روایات میں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ سے تشریف لائیں گے. تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے پر. خانہ کعبہ سے تشریف لائیں گے تو دشمنوں نے جو رہتے ہیں سعودی عرب میں، ان میں بھی آپس میں بہت زیادہ لہذا حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے خانہ کعبہ میں اٹیک کیا، اور یہ بات مشہور کی کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے. سنیے، اگر جہالت کے ساتھ اور بغیر معرفت کے امام کا نام لیا جائے گا تو یہی ہوگا.
کہاں کہ ظہور ہو گیا ہے. اور میں اس بات کا گواہ ہوں، اس زمانے میں سعودی عرب میں جاب کر رہا تھا تو وہاں ریڈیو پر یہ خبر آئی کہ یہ سب ایران نے کیا ہے، کیونکہ ایک پالیسی یہ چل رہی ہے کہ دنیا میں کہیں کچھ ہو تو فوراً لگاؤ کہ ایران نے کیا ہے. تو روز یہی رونا رویا جاتا تھا. آخر میں معلوم یہ ہوا کہ انہی کا کوئی بہت بڑا متوع جو تھا اسی گروپ کا، وہی اپنے حالی موالیوں کو لے کر آیا تھا اور سب کو پکڑا گیا اور سب کو سزا دی گئی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ پر. تو ہماری یہ روایت صرف آپ کو نہیں معلوم ہے، ان لوگوں کو بھی جو دشمن ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ امام ظہور کریں گے تو خانہ کعبہ سے کریں گے. ارے بھائی، جو انسان جہاں رہ رہا ہوتا ہے، جو اس کا گھر ہوتا ہے، وہیں سے تو وہ نکلتا ہے. ہمارے بھائی صاحب تشریف میں ان کا یہ گھر ہے تو یہ نکلیں گے تو کہاں سے؟ اپنے ہی گھر ہی سے تو نکلیں گے. اگر لوگ انتظار کر رہے ہو تو کہاں سے انتظار کریں گے؟ بھائی یہ گھر سے نکلنے والے ہیں، یہی تو کہا جاتا ہے. تو گھر کس کا ہے؟ گھر اللہ کا ہے. آنے والا کون ہے؟ نمائندہ الہی. پیدا کون ہوئے؟ مولا کائنات. یہ نسل میں کس کی ہیں؟ بیٹا کس کا ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. یہ ظاہر ہوگا تو اپنے ہی گھر سے ظاہر ہوگا، کہیں اور سے نہیں آئے گا. وہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو ظاہر ہوں گے تو خانہ کعبہ سے. اور یہ صرف صاحب زمان کے فضائل نہیں ہو رہے ہیں، یہ شہزادی کونین کے فضائل بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. صلوات پڑھیں بھائی، آخر تک سب لوگ صلوات پڑھیں مل کے. تو جب ظہور کی جو واقعات اور باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو روایات صحیح ہم تک پہنچی ہمارے علماء نے پہنچائی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو چرخ چہارم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. بھائی یہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں. بھائی عقل کی بات لوگ کریں تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے 12ویں امام اتنے دن زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں. اور جو ان سے پہلے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے آ چکے ہیں اور وہ زندہ ہیں اور چرخ چہارم پر ہیں، ان کی عمر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کو یقین ہے کہ ہاں وہ آئیں گے. تو وہ آئیں گے. اور روایت میں کیا جملے، کیا نورانی روایت ہے. اس میں جملے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے تو آپ کے جسم سے اس طرح پانی بہ رہا ہوگا جو ہے ابھی ابھی نہا کر اور غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں. اور جب تشریف لائیں گے تو 12ویں امام کے دست مبارک پر بیعت کریں گے. جبرائیل امین بیعت کریں گے، جناب عیسیٰ بیعت کریں گے. اور جب وقت نماز آئے گا، دیکھیے بڑی عجیب و غریب روایت ہے، بہت نورانی روایت ہے کہ جب وقت نماز آئے گا، کیا کہنا، کعبے میں نماز ہو رہی ہو، زوال کا وقت قریب ہو، اور وہ کہ جو مولائے کائنات کا وارث ہے وہ نماز پڑھانے جا رہا ہے، وہ کہ جو خلق عظیم ہے اور خلق عظیم کا علیکم السلام خلق عظیم کا وارث ہے، تو اس کے اخلاق سے یہ بات بعید ہے کہ وہ حق ہوتے ہوئے بھی نماز کے لیے فوراً آگے بڑھ جائے. لہذا اخلاق رسول کا مظاہرہ یہ فرما رہے ہیں ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کہ اے نبی اللہ، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آگے تشریف لائیے، نماز آپ پڑھائیں، امامت آپ کریں، امامت آپ کریں. دیکھیے جو جملہ، دیکھیے جو انسان جیسا علم رکھتا ہے ویسے ہی الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، جو اس کے علم کی گہرائی کا اور بلندی کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں. امام نے فرمایا آگے بڑھیے،
لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے ذہن میں معرفت صدیقہ طاہرہ فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور انہوں نے جواب دیا کہ میں اس منصب کے لائق نہیں، بلکہ آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ کا بیٹا، جواب یہ ہے کہ عیسیٰ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا، لہذا آپ آگے بڑھیے، میں آپ کو پیچھے نماز پڑھوں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والوں پر۔ اور جناب عیسیٰ کا کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کی مادر گرامی کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہوں، اور علی الاعلان جناب مریم کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہو کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا اور پاک رکھا اور تمام عالمین پر آپ کو فضیلت دی۔ لیکن ایک شخص آتا ہے اور ہمارے آپ کا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے، فرزند رسول جناب مریم کا تو اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر، تو میں ایک بات یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم جن کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے، جن کے استفاء ہونے کا اعلان خداوند عالم کر رہا ہے، وہ زیادہ بلند مرتبہ ہے یا آپ کی جد ماجدہ؟ لیکن یہ امام سے بہت پیارا سوال کیا سوال کرنے والوں نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو پیارے ہی لوگ ہوتے ہیں، بہت پیاری بات پوچھ لی، اور یہ ایسی بات پوچھ لی کہ شہزادی کی عظمت کا ایک اظہار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ بے شک جناب مریم نساء عالمین کے لیے رہبر ہیں، ان کی برگزیدہ ہیں، لیکن وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، میری جد مائدہ اولین و آخرین کی سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ، اولین و آخرین کی سردار ہیں۔ کیا کہنا شہزادی کونین آپ کا، کون آپ کے فضائل بیان کر سکتا ہے؟ ایک ایک فضیلت، ایک ایک چیز ایسی ہے، کیا آپ کی سخاوت اور کیا آپ کی عبادت، اور جو بھی بہرحال چیزیں ہیں سخاوت کے متعلق۔ بھئی یوں تو سبھی لوگ کہتے ہیں کہ سخاوت بڑی اچھی بات ہے، بے شک اچھی بات ہے، اور اتنی اچھی اور اتنی پیاری بات ہے سخاوت کہ اگر غیر مسلم بھی سخی ہوتا ہے تو اللہ اس کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ حاتم طائی بہت سخی تھا اور اس کی سخاوت کی قدر کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بنی ہاشم کا خاندان ہے اس کے اندر بھی بہت پہلے سے سخاوت چلی آ رہی ہے۔ ہاشم کو ہاشمی اس لیے کہا جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ کھانا پینا بانٹتے تھے سب کو، جو آیا اس سائل کو آپ نے رد نہیں کیا۔ اور جناب عبداللہ کے بارے میں ایک روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب عبداللہ اتنی داد و دہش کرتے تھے، اتنا بانٹتے تھے کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ارے آپ تو دیکھتے بھی نہیں، مستحق غیر مستحق سب کو بانٹ دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص آیا، سنیے گا اس واقعے کو، ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن جعفر طیار، اے عبداللہ آپ مجھے قتل کر دیجیے۔ کون سی بات ہے، تو کوئی ایسا کہتا ہی نہیں کبھی آگے کہ آپ مجھے قتل کر دیجیے۔ کہا کہ آپ مجھے قتل، کہا بھائی کیوں، کیا پریشانی ہے، کیوں قتل کر دیں بھائی تم کو؟ کہا کہ اے عبداللہ میرا ایک ایسا دشمن ہے کہ اگر آپ نہیں ماریں گے تو وہ مجھے مار دے گا۔ پریشان کبھی کچھ بتاؤ تو معاملہ کیا ہے، کچھ بات تو کوئی، یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا کہ ہاں اے عبداللہ میں اتنا غریب ہوں کہ کئی دن سے فاقے سے ہوں اور بھوک سے میں مر جاؤں گا، تو لہٰذا آپ ہی مار لائیے مجھ کو۔ ارے سمجھ گیا، کہا کہ رکو۔ آئے، آنے کے بعد جو کچھ تھا اس کو دیا اور
والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن جیسے سخی آل محمد کا گھرانہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں، اس کو داد و دہش کی اور اس کے بعد جب وہ چلنے لگا تو قریب بلایا، وہ سمجھا کہ شاید کچھ واپس لے لیں گے یا کچھ ایسا کچھ ہے، تو ذرا ڈرتے ڈرتے قدم اس نے آگے بڑھا، کہا گھبراؤ مت، دیکھو جتنا میں نے مال تمہیں دیا ہے آرام سے خرچ کرو، اور جب بھی آئندہ تم کو ضرورت ہو پھر میرے پاس چلے آنا، میرے پاس پھر چلے آنا۔ اس سخاوت کی انداز کو آپ دیکھیے، یہی امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت، کیا لقب ہے؟ کریم اہل بیت۔ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم۔ آج میں آپ کو ان دو لفظوں کو معنی بتا دوں، ایک صلوات محمد زیادہ آپ لوگوں کو ذہن نہیں ہوگا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑی تھکاوٹ آئی سخی کو ہوتا ہے کہ اس سے جب کچھ مانگا جائے تو وہ دے دے، اور کریم کو ہوتا ہے کہ بغیر مانگے دے دے۔ امام حسن علیہ السلام سخی اہل بیت میں کریم اہل بیت ہے، ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی حاجت آپ کا چہرہ دیکھ کے سمجھ لیں گے، صرف توسل کریں آپ اپنے امام سے، وہ خود آپ کو دے دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد خاندانی کو ہے اور یہ سب نمائندہ الہی ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، سب کو رازق ہے، رزق دیتا ہے۔ رزق کا مطلب یہ نہیں کھانا دیتا ہے، جو ضرورت ہو وہ دے گا۔ اللہ جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ دے گا، رزق بھی دے گا، کھانے پینے کو بھی دے گا، علم بھی رزق ہے، طاقت بھی رزق ہے، جذبات بھی سمجھیے کہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب رزق ہیں۔ تو اللہ بہت بڑا رازق ہے، وہ دیتا بھی ہے علیہ السلام، اور پھر بھی اس کا یہ کہنا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم ہم سے مانگو، یعنی دے بھی دیا پھر بھی یہ کہہ رہا کہ تم مجھ سے مانگو۔ تو اصل یہ کیا کیفیت ہے؟ اب جہاں تک مانگنے کی بات ہے، کیونکہ اب زیادہ دامن وقت کی گنجائش نہیں، لہٰذا شہزادی قرین کے سلسلے کی ایک دعا ہے جو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مانگو، تو مانگنے کے سلسلے میں آداب ہے۔ فقیر کے دروازے پر آتا ہے تو آپ کو پہلے دعائیں دیتا ہے، اس کے بعد طلب کرتا ہے، کوئی چیز لگا کر آرڈر نہیں دیتا یہ بھیج دی ہمارے لیے، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ تو اس میں یہ ایک دعا ہے، بہت غور سے سمجھیے گا۔ یہ دعا ایسی ہے کہ جس کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہ دعا نماز میں قنوت میں پڑھی جائے۔ قنوت میں اس دعا کو انسان کو چاہیے کہ وہ پڑھے، اور اس دعا کا جو سلسلہ ہے وہ جو میں نے جس جگہ پر پڑھا ہے، ایک وصیت نامہ ہے آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مراشی مرحوم کا ایک چھوٹا سا وصیت نامہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا ہے۔ اور شہاب الدین مراشی آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ وہ نام ہے علماء ایران کے اندر کہ تو ہیں تو نجف اشرف کے عالم،
لیکن ایران میں قم میں بس گئے اور ان کا کتب خانہ پورے ایران میں واحد کتب خانہ ان کا ایسا ہے کہ جیسا کوئی مثل نہیں ہے ایران کے اندر بھی، دنیا کی تو اور بات جانے دیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جناب شہاب الدین مرشی فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ ملا ہے وہ شہزادی جناب ماسوع قم سکھ کے دربار سے مجھ کو ملا ہے۔ انہوں نے اس دعا کے سلسلے میں جو روایات جو راویوں کا نام لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد علام، ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عارف تھے، والد علام سے یہ روایت سنی ہے، اور انہوں نے اپنے استاد سے فلاں سے، اور انہوں نے علیہ السلام انہوں نے جناب سید مرتضیٰ کشمیری اللہ مقامہ سے، کہ جن کے لیے انہوں نے جمال السالکین کی لفظ لکھی ہے، جمال السالکین سید مرتضیٰ کشمیری کا حوالہ دیا کہ ان سے اور انہوں نے اپنے استادوں سے یہ دعا لکھی بتائی ہے، جو میں تم کو اپنے بیٹے کو بتائی۔ انہوں نے، باپ اپنے بیٹے کو وہ دیتا ہے جو مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، باپ اپنے بیٹے کو وہ دیتا ہے جو بہت مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، لیکن علماء آل محمد کے خادم ہیں، جب وہ سخی ہیں تو ہمارے علماء بھی سخی ہیں، لہذا انہوں نے اس چیز کو عام کیا تاکہ دنیا کا ہر مومن، ہر مسلمان اس چیز کو پڑھ سکے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ ایک تحفہ ہے جس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ حاجتوں کے بڑھانے کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، روحانی کیفیات میں اضافے کے لیے، ہر طرح کی پریشانی کے لیے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ وسلم۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ قنوت نماز کے قنوت میں یہ انسان پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔ یہ دعا پڑھ کر انسان دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا میں جناب معصومہ کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ اور میں نے ایک عالم دین سے یہ جملہ سنا، ان کا جملہ آج تک پہنچا دوں کہ ہمارا ہر امام باب الحوائج ہے، جس امام سے آپ مانگی گا وہ آپ کو ملے گا، لیکن ان معصومین کے اندر بھی شہزادی کونین کی عظمت اور ان کا امتیاز یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جس امام سے مانگیں گے ملے گا، لیکن شہزادی سے اگر آپ نے توسل کیا اور ان سے مانگا تو گویا آپ نے 12 اماموں سے مانگ لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم، کیونکہ یہ 11 اماموں کی ماں ہے، مادر گرامی ہے۔ تو آپ نے مجھ جیسے کم علم طالب علم کی گفتگو سنی کہ جس نے حتی المقدور تھوڑی سی کوشش کی کہ شہزادی کونین کے مرتبے کو، ان کی عظمت کو، ان کے رفعت کو آپ تک بتانے کی کوشش کروں۔ شعراء حضرات تشریف فرما ہے، خدا آپ سب حضرات کو سلامت رکھے۔ صاحبان علم کا مجمع ہے، محبان اہل بیت کا مجمع ہے۔ شہزادی کے اتنے فضائل آپ نے سنے، اور ایک بات چلتے چلتے اور کہہ دوں کہ جب تقابل کیا جاتا ہے کسی بھی 2 چیزوں کے اندر تو اس کی بھی کوئی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ کسی عالم کا اگر آپ تعریف کرنا چاہیں، تقابل کرنا چاہیں تو کسی جاہل سے نہیں کریں گے، عالم کا تقابل کسی ڈاکٹر سے یا انجینئر سے نہیں کریں گے۔ اگر کسی انجینئر کے بارے میں بات کرنا ہو ڈاکٹر کے بارے میں تو ڈاکٹروں کا تو ذکر کریں گے،
عالم کا ذکر کرنا ہوگا تو علماء کی بات کریں گے آپ کہ بھئی اتنے علماء ہیں مگر یہ عالم جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. تو جناب معصومہ کی تعریف جو کی جاتی ہے ان کی تعریف عورتوں کی سردار ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی دنیا کی عورتیں ہیں ان سے تقابل کیا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جتنے معصومین ہیں، جتنے انبیاء ہیں، جتنے مرسلین ہیں، جتنے پاک دامن حضرات گزرے ہیں عورتوں مردوں میں، ان سب میں مقابلہ کیجیے تب جناب معصومہ کی عظمت کو آپ کے سامنے آنا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. ان کے لحاظ سے آپ کا مرتبہ بلند ہے. خاتون جنت ہیں. جنت میں کون نہیں جانا چاہتا بھائی جس کو نہ جانا ہو اس کا بھی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، جگہ کی کمی نہیں ہے. انتخاب آپ کو کرنا ہے، یعنی دنیا والوں کو. آپ سے مراد آپ نہیں، وہ لوگ کہ جن کو فرش ادا پر آنے میں تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ذکر علی ہو رہا ہے، ذکر فاطمہ ہو رہا ہے. تو جس کو فرش ادا پر آنے میں تکلف ہو رہا ہے وہ ان کی ملکیت میں جا کر کیا کرے گا؟ وہ ان کی ملکیت میں جا کر کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ جب یہاں نہیں آ رہا ہے تو وہاں بھی نہیں جائے گا. اور عجیب جملہ ہے، آپ اس کی قدر کریں گے میرے اس جملے کی کہ بھائی دیکھیے دوست ہو چاہے دشمن، تعریف اگر کوئی کسی قابل تعریف ہے تو اس کی تعریف کرنا چاہیے. کوئی کوالٹی کسی کے اندر ہے تو کرنا چاہیے. بھائی دشمن کی تعریف یہ ہے کہ جب ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا کہ ہم علی کو نہیں مانیں گے تو اپنی بات پر وہ قائم ہے، چاہے جہنم میں چلا جائے مگر مانے گا نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. ارے ہم تو نہیں مانتے. بھائی آپ نہ مانیے بھائی، ہم تو انوائٹ کر رہے ہیں آپ کو. اب آپ خود ہی ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو بھئی اب ہم کیا کریں؟ علی کی محبت نہیں کریں گے، رسول سے محبت کریں گے، ان کی اولادوں سے محبت نہیں کریں گے. یہ نرالی محبت ہے کہ باپ سے محبت ہو اور اولادوں سے دشمنی کی جائے. یہ تو کبھی عقل میں آنے کی بات ہی نہیں ہے. اگر محبت ہے، دیکھیے دو باتیں، اگر ہے محبت رسول سے تو ان کی آل سے محبت ہے، ماننا پڑے گی. ورنہ اگر آل سے محبت نہیں ہے تو یقین مانیے کہ دنیا کہتی رہے کہ ہم کو رسول سے محبت ہے. کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں، ہر بات پر سمجھدار لوگ ہر بات پر دھیان نہیں دیتے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. وہ 1 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے. ڈاکٹر نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، پورے جسم کی کیفیات کو سمجھ لیتا ہے. اور غالباً اسی لیے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ علی تم سے وہ محبت کرے گا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کے پاس کفر و نفاق ہوگا وہ تم سے محبت نہیں کرے گا. نسخہ کب بتایا گیا تھا؟ آج نام علی لیجئے، چہروں کی بشاشت بتا دے گی، چہروں کا اترنا بتا دے گا. چہرے کی بشاشت بتا دے گی اور چہرے کا اتر جانا بتا دے گا کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. اور عجیب و غریب منزل ہے. یہ تو بات سمجھانے کی ہے ہی نہیں، تو ہر ایک سمجھ لے گا کہ اگر باپ سے محبت ہے تو اولاد سے محبت ہوئے گی. اچھا یہ بھی کلیہ کے طور پر نہیں، ایکسیپشنس ہو سکتے ہیں. یعنی بہت ممکن ہے ایک باپ بڑا اچھا ہے اور بیٹا نالائق نکل گیا، تو بھئی جب باپ سے محبت کرنا تھی تو وہ بیٹے سے بھی کی جائے گی. یہاں پر نہیں کی جائے گی، یہاں پر نہیں کی جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسا خاندان ہو، ایسا خانوادہ ہو کہ جس کے بارے میں رسول اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہوں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول ہی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخری محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم.
تو بھائی ایسے خاندان کے لیے تو ہر فرد کا احترام کرنا واجب ہے بھائی، ہر فرد کا احترام، اس لیے کہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا اول و اوسط و آخر سب کے سب محمد ہیں۔ تو جب یہ کہہ دیا تو گویا گارنٹی لی جا رہی ہے، کیونکہ یہ عصمت کا گھرانہ ہے، یہ خانوادہ عصمت ہے، ان کی ہر چیز جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ جب ہر چیز قابل احترام ہے تو اللہ کے رسول نے کس طرح اس گھر کا احترام کر کے بتایا، کس طرح ان شخصیتوں کو احترام کر کے بتایا۔ ارے حد یہ ہے کہ ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام بچپنا ہے، چلے آ رہے ہیں اور دامن الجھتا ہے، تو سب چاہنے والے تھے بھائی، سب مسلمان تھے، سب نمازی تھے۔ مسجد نبوی میں حسین گریں اور بھلا کوئی اٹھائے گا نہیں؟ سب فوراً اٹھا لیتے، لیکن دنیا کو عظمت حسین بتانا تھی کہ خطبے کو چھوڑا، نیچے اترے ممبر سے، وہاں گئے جہاں حسین گرے تھے، وہاں سے اٹھایا، گود میں لے کر آئے ممبر کے اوپر۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا کوئی عہدہ ذہن کے اندر آپ تصور کر لیں کہ فلاں پریزیڈنٹ آف انڈیا مثلاً، بہت بڑے عالم وقت، وہ کچھ بیان کر رہے تھے اور اتنے میں کوئی بات ایسی ہو گئی کہ جو ان کو بیان روکنا پڑ گیا، لیکن جب اپنی جگہ پر وہ آئیں گے، جب اپنی جگہ پر واپس آئیں گے تو وہ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے بیان کریں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کا رسول حسین ابن علی کے مرتبے کو دنیا پر واضح کر رہا ہے، جب ممبر پر آ گئے تو اب جہاں چھوڑا تھا خطبہ وہاں سے نہیں کنٹینیو کر رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ ھذا حسین فاعرفوہ، دیکھو یہ حسین ہے میرا، اس کو تم پہچان لو، صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ وسلم۔ یہ حسین ہیں، ان کو پہچان لو۔ صرف یہی نہیں، ایک ایک چیز جس کو پہچانوانا چاہ رہے تھے، حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، جس نے مجھ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور اللہ کو اذیت پہنچانے والا کافر ہے، اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ تو اب یہ نہ کہیے ہم سے کہ ہم کیوں لعن پڑھتے ہیں، وجہ اس کی سامنے کی ہے، دلیلیں ہیں ہمارے پاس، صحیح روایات ہمارے پاس ہیں۔ اور اگر عجیب بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر ہم لوگ لعن نہ بھی پڑھیں دشمنان آل محمد کے پر، تو اللہ نے بھائی ہم اور آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ لعن ایک دعا ہے کہ ہم تو سزا دینے کے قابل ہیں ہی نہیں، پروردگار ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ جو جس قابل ہے اس کو تو اس کے حساب سے سزا دے۔ لعن یہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ لعن کرے گا۔ اور دشمنان آل محمد کے لیے پروردگار عالم نے بڑا بہترین انتظام کیا ہوا ہے، چاہنے والوں کے لیے جنت اور نہ چاہنے والوں دشمنوں کے لیے جہنم۔ جہنم کیا ہے یہ بتا دوں میں آپ کو، تاکہ آپ کو کہ دل کو سکون ہو جائے کہ جو دشمنان آل محمد ہیں اور دشمنان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے اوپر کیا گزرے گی یہ ہم بتا دیں آپ کو۔ مصائب میں بے شک آپ روئیں گے، لیکن بہت سمجھ کے یہ بات کیجئے اور سنیے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جہنم جو بنایا تو جہنم کے معنی ہم آپ کو بتا دیں ذرا سے۔ آپ نے بہت سی مجلسیں سنی ہیں، ہزاروں سنی ہیں، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی روایت اور ایک جملہ بلکہ پیش کرنے جا رہا ہوں، سب لوگ متوجہ ہو جائیں ہماری طرف، کہ جہنم کسے کہتے ہیں، آگ کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ آگ کی تاثیر یہ ہوتی ہے عزیزان گرامی کہ شمع آپ نے جلائی اور آپ ہیں پہلوان، بہت طاقت ہے، بڑی قوت برداشت ہے آپ میں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک،
مان لیا آپ کی طاقت ہم نے. آپ سے کہا جائے کہ شمع کی لو میں 1 منٹ یا آدھا منٹ انگلی رکھے رہیے, نہیں رکھ پائیں گے, تڑپ کر ہٹا لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آگ جلا رہی ہے, آگ نے جلا دیا. یہ لو ہے, بہت ہی کم پاور کی آگ ہے, اور آگ کو اگر بڑھا دیا جائے تو ایسی بھی کیفیت آگ کی ہوتی ہے. بس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو پھینک نہیں سکے تھے, اس لیے کہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. لہذا منجنیق میں یعنی غلیل کے طریقے سے ایک چیز ہوتی تھی, اس میں رکھ کر آگ کو پھینکا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آگ کے قریب جا نہیں سکتے. اب سنیے, جہنم کی آگ وہ ہے جو دشمنان اہل بیت کے لیے ہے, جس کو اللہ نے اس لیے ہی بنایا ہے کہ دشمنان آل محمد اس کے اندر جلیں گے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری, سنیے سمجھدار لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں, میں جاہل لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, ایک چنگاری اگر اس کرۂ ارض کے اوپر, یہ دنیا ہے, کتنی بڑی دنیا ہے بھائی, لیکن گیلیکسیز کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس دنیا میں, اتنی بڑی دنیا کے اندر, اس گلوب کے اوپر اگر جہنم کی ایک چنگاری صرف ایک یوں ٹپکا دی جائے تو یہ پوری دنیا جو ہے وہ بھسم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اتنی طاقت ہے جہنم کی ایک چنگاری کے اندر. جو آپ لوگوں کو بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, بے ایمانی نہ کرو, یہ جو گناہوں کی لسٹ ہے, جو گناہ گار جو ہیں وہ اس میں پھینک دیا جائے گا. اور قرآن کی لفظیں یہ ہیں کہ جب جہنم میں کوئی گروہ, ارے وہاں ٹائم کس کے پاس ہے بھائی, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پھینکے جا رہے ہوں گے, تو جب کوئی گروہ جہنم میں جائے گا تو وہاں جہنم کا داروغہ کہے گا بھیا تم یہاں کیسے آنا ہوگا, تم تک کوئی گیا نہیں تھا, کوئی آیا نہیں تھا, کوئی دین حق تم سے پہنچایا نہیں تھا, کسی نے بتایا نہیں تھا کہ آل محمد وآل محمد کون ہیں. تو وہ جواب دیں گے کہ آنے والے نے بتایا تھا, بتانے والوں نے بتایا تھا, مگر نہ ہم نے سنا نہ اس پر ہم نے عمل کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ فضائل محمد وآل محمد ہر ایک کو بیان کیے جاتے ہیں. آپ اپنی قسمت پر فخر کریں, ناز کریں کہ آل محمد کی محبت آپ کے دلوں میں ہے. کوئی بلائے نہ بلائے آپ اس مجلس کے اندر چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جن کو اس ذکر سے ہی نفرت ہے. تو اللہ کا بھی ارادہ کہنا یہ ہے کہ تم نہ آؤ یہاں, ہم نے بھی تمہارے لیے انتظام کر دیا وہاں پر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو ہوتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے, اب یہ جملہ میں کہ جو ٹیررسٹ گھوم رہے ہیں ساری دنیا میں, طالبان اور پتہ نہیں کون خرافاتی لوگ, ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی چلتے چلاتے یہ بھی کر لو, یہ بھی خرافات کر لو, یہ بھی بم بلاسٹ کر دو, یہاں بھی تباہی مچا دو, وہاں بھی تباہی مچا دو, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو عجیب و غریب تاریخ کے نچوڑ کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعات کربلا جو آپ سنتے ہیں اور زیارت عاشورہ میں جو لعن پڑھتے ہیں آپ کہ اللہم لعن اول الظالمین, بہت سے دنیا میں کام ایسے ہیں, اگر آپ کاموں کی بڑے بڑے کاموں کی لسٹ بنانا چاہیں تو وہ کام شروع میں بہت مختصر ہوتے ہیں. کوئی بھی کام ہو, نماز جماعت شروع ہوئی تھی تو کئی آدمی تھے, مولا کائنات پیچھے پڑ رہے, جناب خدیجہ تھی, حضور نماز پڑھا رہے تھے, یہ نماز جماعت ہو رہی تھی. آج نماز جماعت کی کیا کیفیت ہے؟ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ کام شروع میں کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مدینے میں شہزادی کونین کے دروازے پر لکڑیاں لا کر جمع کرنے والا, اس نے صرف شہزادی کونین کا گھر نہیں جلایا ہے, اس نے قیامت تک آنے والے ہر مومن کے دل کو جلایا ہے.
اور اس نے وہ راستہ کھولا ہے کہ روز عاشوراء بعد شہادت امام حسین علیہ السلام خیام میں آگ لگائی جائے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، خوب پہچانتے تھے امام حسین علیہ السلام کو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کونین کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا۔ برابر آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ شہزادی پر کس طرح ظلم کیے گئے۔ ایک جملہ مولانا ابن حضرہ قبلہ عالی اللہ مقامہ کا میں عرض کروں، ان کو بھی روح کو ثواب ہوگا، ان سے میں نے جملہ یہ سنا تھا کہ جب آگ لگائی گئی ہے تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ ہم آگ لگانے آ رہے ہیں، دروازے کو گرانے کی بات نہیں کہی جا رہی تھی، لیکن ملعون نے دروازے کو گرایا اور اس شدت سے کہ جب کوئی مجمع کسی چیز کو کے پر پریشر ڈال رہا ہو تو وہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شہزادی کونین نحیف و زار بیٹی، ایسی بیٹی کہ جو باپ کی وفات کے بعد سے اتنا گریہ کرتی تھی کہ دنوں رات رویا کرتی تھیں، اور آپ مصائب میں ارشاد فرماتی تھیں کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، ارے مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل رات کے ہو جاتے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ دن صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ صدمہ شہزادی کونین نے اپنے پر برداشت کیا ہے، اور یہ وہ دنیا کی واحد یتیمہ ہے کہ اتنی کم سنی میں 18 سال کا سن کیا ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے 18 سال کی لڑکی، اس سن کے اندر آپ جو ہیں وہ اگر بستر سے کھڑی ہو رہی ہیں تو دیوار کا سہارا دے کر کھڑی ہو رہی ہیں، اگر چل رہی ہیں تو عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہیں، سر کے پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہر وقت بابا کو یاد کر رہی ہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہندوستان ہے، مسلمان گھر کے پہلو میں ہندو گھر ہوتا ہے، دوسرے گھر ہوتے ہیں، اگر کسی گھر میں غمی ہو جاتی ہے تو ہر شخص دلاسا دے رہا ہوتا ہے، ارے مدینہ کا یہ کیسا گھر ہے کہ رسول کی بیٹی رو رہی ہے اور دلاسا دینے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ ابن حسن صاحب کے جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح شہزادی کو در و دیوار کے بیچ میں پیس دیا گیا تھا کہ جس طریقے سے کسی سیب کو نچوڑ دیا جائے، یہ کیفیت شہزادی کونین کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محسن کی شہادت شکم مادر میں ہو جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ بس آخری جملہ شہزادی کونین، میں نے بتایا کہ نحیف و زار، کمزور جسم اور خاتون جنت، جس کے گھر پر رسول سلام کرے روز اور یہ کہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اس گھر کو جلایا جا رہا ہے، اس گھر کے دروازے کو توڑا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ شہادت کے واقع جناب محسن کی شہادت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا ملعون جو ظلم کرتا ہے، آپ نے تسبیح فاطمہ ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں، جب بھی تسبیح پڑھا کریں تسبیح کو دیکھ کر فاطمہ زہرا یاد آنا چاہیے، اس لیے کہ تسبیح فاطمہ ہے۔ ارے چاہنے والوں، آپ کو خدا سلامت رکھے، ہمیشہ آپ اللہ کی عبادت کریں، ہمیشہ تسبیح پڑھتے رہا کریں۔ لیکن شہزادی کونین کے مصائب میں ایک جملہ آخری سن لیجئے کہ شہزادی کے دست مبارک کے پر ایسا وار کیا ہے کہ جس سے شہزادی کا ہاتھ چھل ہو گیا اور شہزادی تسبیح پڑھنے سے معذور ہو گئیں اور تسبیح نہ پڑھ سکیں۔ ہائے صابرہ، ہائے مظلومہ شہزادی کونین، آپ کے پر کتنے ظلم کیے گئے۔ ارے اتنے ظلم کیے گئے کہ آپ نے اپنے ظلم کو مولا کائنات سے بھی بتایا نہیں،
غسل دیتے دیتے مولا نے ایک مرتبہ صیحہ کیا۔ اسما پوچھتی ہے کہ ارے مولا، ارے آپ کیوں اس قدر شدت سے روئے؟ کہا اسما کیا بتاؤں، شہزادی نے اپنی تکلیف مجھ سے بھی نہیں بیان کی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس کو دیکھ کر میں نے صیحہ کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا سیدہ 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 یا سیدہ۔ مر جاؤں گی میں آپ کی فرقت میں تڑپ کر، اٹھو میری مادر، اٹھو میری مادر۔ زینب کی بیان کر دیجیے۔ زینب یہ بیان کرتی تھی زہرا کی لاش پر، اٹھو میری مادر، اٹھو میری مادر۔ نانا کی جدائی کالا بھول کہاں تھے، صدمے میں لے آتے غربت میں ہمیں چھوڑ کے، اب جاتی ہو کس پر؟ پہلو پہ گرا، پہلو پہ گرا۔ پہلو پہ گرا جلتا ہوا درد میں غربت، اے وائے مصیبت، رونے نہ دیا آپ کو عمر نے پدر پر۔ شبیر تڑپتے ہیں، ذرا ان کو سنبھالو، شبیر تڑپتے ہیں۔ شبیر تڑپتے ہیں، ذرا ان کو سنبھالو، شبیر کو صدا دو، مر جائے نہ غم سے کہیں کلثوم تڑپ کر۔ بازو پہ لگایا دیا۔ بازو پہ لگایا جو ستم گار نے درا، اب درد ہے
کیسا کچھ حال سناؤ تو زبان سے ذرا اٹھ کر یسرب میں ظہیر حشر صاحب فوراً کہنا یثرب میں ظہیر حشر سا ہنگام بپا تھا ایک شور بکا تھا جب کہتے تھے شبیر یہ میار سے لپٹ کر یا سیدہ 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 ہے گہرا دیرا چلے آؤ بابا تھا زینب کا نوحہ چلے آؤ بابا تھا زینب کا نوحہ چلے آؤ بابا تھا زینب کا لائنوں نے ڈھائے ستم ہم پہ اتنے لائنوں نے ڈھائے ستم ہم پر اتنے لوٹا میرا کنبہ چلے آؤ بابا وہ غش میں ہے عابد وہ جلتے ہیں خیمے وہ غش میں ہے عابد وہ جلتے ہیں خیمے میں دیتی ہوں پیرا چلے آؤ بابا کہاں جا کے ڈھونڈوں میں سکینہ کو رن میں کہاں جا کے ڈھونڈوں میں سکینہ کو رن میں نہیں کوئی اپنا چلے آؤ بابا نہ خیموں کا سایہ ہے نہ چادر ہے سر پر نہ خیموں کا سایہ ہے نہ چادر ہے سر پر چھین
نہ میرا پردہ چلے آؤ بابا زہیقوں کے آنسو رواں ہیں قلم سے 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 رقم کر کے نوحہ چلے آؤ بابا زینب کا نوحہ چلے آؤ بابا زینب کا نوحہ چلے آؤ بابا آئے ثانی زہرا ویلا سجوا ویلا آئے